اکتوبر 1918 کا مہینہ تھا، خون کی ہولی کھیلی جا چکی تھی اور راستہ مکمل صاف تھا، اور وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس کا خواب ایک شخص برسوں سے دیکھتا آ رہا تھا۔ دمشق تاریخ کا وہ قدیم شہر جو صدیوں سے سلطنت عثمانیہ کا تاج تھا۔ عرب دستے نعرے لگاتے ہوئے دمشق میں داخل ہوئے، گلیاں گونج اٹھی، لوگ گھروں سے نکل آئے، عورتوں نے چھتوں سے پھول نچھاور کیے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ آزادی کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ شہزادہ فیصل جو شریف مکہ کے بیٹے تھے، ایک فاتح کی طرح شہر میں داخل ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب وہ ایک عظیم عرب سلطنت کے بادشاہ بنیں گے، جیسا کہ اس شخص نے وعدہ کیا تھا۔ ہر طرف خوشی تھی، جشن تھا، لیکن اس جشن کے بیچوں بیچ ایک شخص خاموش کھڑا تھا۔ جی ہاں، وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ لارنس تھا۔ اس کے چہرے پر فتح کی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خوشی صرف چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ان لوگوں کو جس آزادی کے خواب دکھائے ہیں وہ در حقیقت ایک سنہرا پنجرہ ہے۔ اور پھر وہ دھماکہ ہوا جس کی گونج گولیوں سے زیادہ تھی، لیکن یہ دھماکہ کسی بم کا نہیں تھا، بلکہ حقیقت کا تھا۔ برطانوی فوج کا کمانڈر ان چیف جنرل ایلن بی دمشق پہنچا۔ وکٹوریا ہوٹل میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی۔ ایک طرف شہزادہ فیصل بیٹھے تھے جو خود کو عربوں کا بادشاہ سمجھ رہے تھے، اور دوسری طرف جنرل ایلن بی تھا جس کے ہاتھ میں طاقت تھی، اور ان دونوں کے درمیان کھڑا ٹرانسلیٹر لارنس تھا۔ جنرل ایلن نے اپنی سخت آواز میں بات شروع کی اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے عربوں کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اس نے کہا، مسٹر فیصل، برطانیہ آپ کی خدمات کا معترف ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرانسیسی حکومت کے ساتھ ہمارے معاہدے کے تحت شام کا یہ علاقہ فرانس کے کنٹرول میں جائے گا اور فلسطین برطانیہ کے پاس رہے گا، اور آپ کی حکومت صرف ایک محدود علاقے تک ہوگی، وہ بھی اتحادیوں کی نگرانی میں۔ فیصل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے حیرت اور غصے سے لارنس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ لارنس، تم نے تو کہا تھا کہ ہم آزاد ہوں گے، تم نے تو کہا تھا کہ دمشق ہمارا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ انگریز ہمارے دوست ہیں، لیکن لارنس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ اس وقت ایک مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے فیصل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں کی۔ عرب سرداروں نے اپنی تلواروں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، لیکن اب بہت دیر ہو۔ وہ اپنا خون بہا چکے تھے، وہ اپنے ترک بھائیوں کو قتل کر چکے تھے، اور اب بدلے میں انہیں کیا ملا تھا؟ صرف غلامی کی تبدیلی۔ ترکوں کی جگہ اب انگریز اور فرانسیسی ان کے آقا تھے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی دھوکہ دہی تھی۔ لارنس نے جس عرب نیشنلزم کا بیج بویا تھا، اس کا پھل کڑوا نکلا۔ اس دھوکے نے عربوں کے دلوں میں مغرب کے خلاف ایسی نفرت پیدا کی جو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ لارنس کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، خلیفہ کی طاقت ختم، اور تیل کے کنووں پر اب برطانیہ کا قبضہ۔ وہ دمشق سے ایسا نکلا جیسے کوئی چور رات کی تاریکی میں نکلتا ہے۔ وہ واپس انگلینڈ گیا، لیکن کیا وہ سکون پا سکا؟ نہیں۔ قدرت کا انتقام بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ شخص جس نے لاکھوں لوگوں کو بھیگر کیا، جس نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا، وہ خود اپنے اندر کے سکون سے محروم ہو گیا۔ برطانیہ واپس جا کر اس نے اپنا نام بدل لیا۔ وہ چھپتا پھرتا تھا۔ اسے اپنی شہرت سے نفرت ہو گئی تھی۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ طفاس کے مقتولین کی چیخیں اور دمشق میں فیصل کی وہ حیرت زدہ نگاہیں اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ وہ لارنس آف عربیہ سے ٹی شاہ بن گیا۔ ایک عام سپاہی کی طرح ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا اسے بھول جائے، لیکن اس کے کیے ہوئے گناہ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر دیوانوں کی طرح تیز رفتاری سے سفر کرتا، گویا کسی چیز سے بھاگ رہا ہو۔ اور پھر قدرت نے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ 13 مئی 1935 کی ایک صبح وہ اپنی بروس سپیریئر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ سڑک خالی تھی، لیکن اچانک سامنے دو سائیکل سوار بچے آ گئے، جنہیں بچانے کی کوشش میں اس کی موٹر سائیکل بے قابو ہوئی اور وہ سر کے بل سڑک پر گرا۔ وہ شخص جو ہزاروں گولیوں اور بم دھماکوں سے بچ گیا، وہ شخص جس نے بڑی بڑی سلطنتیں گرا دیں، آج ایک معمولی سڑک کے حادثے میں بے بس پڑا ہوا تھا۔ 6 دن تک وہ کوما میں رہا، نہ بول سکا، نہ دیکھ سکا، نہ حرکت کر سکا۔ وہ دماغ جس نے دنیا کے نقشے بدل دیے تھے اب مفلوج ہو چکا تھا۔ 19 مئی 1935 کو اس کی موت واقع ہوئی۔ ڈاکٹر کہتے کہ اس کا دماغ بری طرح کچلا گیا تھا۔ کیا یہ مکافات عمل نہیں تھا جس نے امت مسلمہ کے اتحاد کے دماغ کو، یعنی خلافت کو کچلا تھا؟
قدرت نے اس کا اپنا دماغ کچل دیا۔ اس کی موت کے ساتھ اس کی کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن اس نے جو آگ لگائی تھی وہ آج بھی فلسطین میں جل رہی ہے۔ آج جب ہم غزہ کو ملبے کا ڈھیر دیکھتے ہیں، جب ہم شام کو کھنڈر بنا دیکھتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس بربادی کی بنیاد رکھنے والا ہاتھ اسی سفید فام شیطان کا تھا، جس نے ہماری صفوں میں گھس کر ہمیں تقسیم کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب مسلمان اپنوں کا ساتھ چھوڑ کر غیروں کے وعدوں پر اعتبار کرتے ہیں تو انجام ہمیشہ دمشق کی غداری جیسا ہوتا ہے۔ لارنس مر گیا، لیکن اس کے جیسے کردار آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، بس چہرے بدلے ہوئے ہیں۔ پہچانیے ان چہروں کو قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔